ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم۔ قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، نوجوان اور عزیز بچوں، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مشکلات کے بیچ سے آسانی کو فراہم کرنے کے بعد آپ کے بیچ خطبہ جمعہ کے واسطے سے کتاب و سنت کی دو چند باتیں کہنے کا، مجھے سننے کا آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ، بے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اور سچی باتیں کہنے کا، مجھے سننے کا، آپ کو ہم سب کو ان ساری باتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما ذلک علی اللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو ہر طرح سے بنایا اور ایک ساخت ڈھانچے میں تیار کر کے سامنے لایا ہے۔ بہت ساری مخلوق ایسی ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان کا نام محض سنے ہیں۔ بہت ساری مخلوق ایسی ہے جن کا نام ہی محض ہے، ان کا وجود نہیں ہے۔ اور اشرف المخلوقات انسان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ناقابل قبول آپ کہہ سکتے ہیں، بدصورت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تعبیر فی احسن تقویم کے خلاف ہے۔ عام طور سے ہم لوگ بول دیتے ہیں فلاں آدمی بدصورت ہے، اس کا رنگ روپ جو بھی ہو، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ نے سب کو فی احسن تقویم، اچھی ساخت اور خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، تو ہم کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے۔ قبول صورت، ناقابل قبول صورت، اس طرح سے ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق کر سکتا ہے۔ بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہی چہرے پسند نہیں ہوتے ہیں، یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑا فلسفہ ہے، تخلیقی فلسفہ، وہ ممبر پہ جمعہ کے خطبے میں اس پر بحث کی گنجائش نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے خوبصورت، سندر اور آکرشک، بیوٹیفل ساخت اور ڈھانچے میں پیدا کیے جانے کے تعلق سے ذکر کیا، یہ احسن تقویم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو ہم نے احسن تقویم پیدا کیا۔ کتنی بڑی گستاخی آج تک ہوتی رہی کہ ہم لوگ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں بدصورت ہے۔ نہیں، نہ وہ کبھی نہیں، قطعاً نہیں۔ آج سے توبہ کیجیے، اور میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے انسانوں نے کسی سے میری زبان سے بھی نکلا ہو، یہ احسن تقویم اللہ نے سرٹیفائڈ کیا ہے، پرمانت کیا، تو ہم کو غیر احسن تقویم بولنے کا حق نہیں ہے۔ سب اللہ کے یہاں خوبصورت ہے، اللہ کے یہاں احسن تقویم میں، پر رنگ میں کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ گندمی ہوتے ہیں، کچھ اپنے رنگ ڈھنگ کے ہوتے ہیں۔ ہندوستان جیسے، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملک میں لوگوں کی جو شکل اور صورت ہے، اس کا وہ ڈھانچہ الگ ہے، اور افریقہ، مصر وغیرہ، ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا ڈھانچہ الگ ہے، امریکہ، یورپ، جاپان کے لوگوں کا ڈھانچہ الگ ہے۔ مصر کی خوبصورتی مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام وہیں کے تھے، تو اس کی ساخت اور ڈھانچہ الگ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا ہے کہ تمہارے رنگ روپ میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شکل سے ملتی جلتی کوئی دوسری شکل نظر آ جاتی ہے، ایک چہرہ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا چہرہ نظر آ جاتا ہے، تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ لگ رہا تھا کہ وہی ہے، لیکن وہ تھا نہیں۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں محاورتاً، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ پوری دنیا میں ایک شکل کے 5 آدمی ہوتے ہیں، ایک شکل کے۔ یہ سنا ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، اور کہاں تک اس پر تجربہ کھڑا اترتا ہے اللہ علم بالصواب، لیکن کہتے ہیں کہ ایک شکل کے 5 آدمی ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی شکلیں ہیں سب اللہ کے احسن تقویم میں ہیں، ہم کو خراب کہنے کا حق نہیں ہے، نہ اس کا مذاق اڑانے کا حق ہے، نہ اس کے تعلق سے کوئی نقد و جرح کرنے کا حق ہے، اور اس پر ہمیں بولنا بھی نہیں چاہیے اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے مومنوں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی آپس میں دوسرے کے تعلق سے تحقیر کا معاملہ نہیں کریں، ہو سکتا ہے کہ جو کر رہی ہیں وہ ان سے
खराब हों जिनकी तहकीर की जा रही है। और आमतौर से औरतों में ये रुझान ज्यादा होता है, औरतों में ज्यादा रुझान होता है मर्दों के मुकाबले में, या लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में। वो अपने मुकाबले में दूसरे को जल्दी समझने को तैयार नहीं होती है। और मर्दों में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है औरतों के ताल्लुक से, चूंकि वो बताते हैं नाजुक वजूद है, नाजुक वजूद है। अपने शौहर के सामने शादीशुदा अगर है तो कुछ ज्यादा वो साबित करने की कोशिश करती है, और उसका हक भी है। और हमारे यहाँ तो लोग बड़ा अजीब समझते हैं, बीवी अगर सज धज के बाजार जाए तो शौहरों को बड़ा अच्छा लगता है, और वही बीवी घर में सज धज के अगर घर में हो, तो घर में होती नहीं है, गलत बात है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बयान है कि हर मर्द को, हर औरत को अपने शौहर के सामने घर में सजना धजना चाहिए। ये जो बेजारियां होती हैं, ये जो दूरियां होती हैं, ये जो फसाद और बिगाड़ और तलाक और इंतलाक का मामला होता है, सिर्फ इसलिए एक थका हुआ मर्द अपने घर में आता है, बीवी जैसे तैसे रहती है। हदीस में आता है कि 5 पहचान में से एक पहचान नेक बीवी की ये भी है कि जब शौहर उसको देखे, इज़ा रआहा सरत हो, जब बीवी अपने शौहर को देखे तो उसका मन टनाटन हो जाए, एकदम शादाब हो जाए। जैसे तैसा कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा होता है, बुरा हाल में होता है, अरे वो थका हुआ ऑफिस दफ्तर स्कूल से आता है तो उसके सामने वैसा ही रिसेप्शन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए, टू मेकिंग हैप्पी, ये भावना और जज्बा होना चाहिए, एकदम खुश कर दे। आमतौर से देखिएगा अपने यहाँ कि उसी तरह की बात है, ये मत समझिएगा कि टॉपिक से हट रहे हैं, कि आया कहाँ आ गए थे, 5 केजी चीनी कह दिए थे ले लेने के लिए शोभा में, वो भी भूल गए, सब्जी लिए, तकाजा शुरू हो जाता है। वो ठीक है, घरेलू मसाइल हैं, लेकिन उनसे पहले बीवी को अपने शौहर के सामने खुश आइंद अंदाज में होना चाहिए। आप औरतों के ताल्लुक से ये बात इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपने घर में बीवियों को बतावें, सुन्नत है, शौहर के लिए बीवी को सजना धजना चाहिए, है ना। लेकिन हम कहते भी नहीं है, और हमारे घर की औरतें और लड़कियां बेपर्दा उस तरह सज के बाहर जाती है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, ताकि जमाना देखे हमारे घर की लड़कियों के कपड़े और ये वो सब है, सब सुन्नत के खिलाफ है। चेहरा बहरहाल ढका होना चाहिए, बुर्का का जवाज है, हिजाब में हमारी शरीयत है, लाख कोई कुछ कहे उसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग से पैदा किया है, चेहरा और तखलीक के एतबार से, माल के एतबार से, और इल्म के एतबार से, ओहदा और मनसब के एतबार से, सबकी कैटेगरीज हैं, है ना। हमारे मुल्क में सदर जमहूरिया होता है, वजीर आजम होता है, तब वजीर आला होता है, तब वजीर होता है किसी शोबे का, तब उसके बाद आप जानते हैं MLA होता है, उससे पहले MP होता है, उसके बाद DM होता है, कलेक्टर होता है, ADM होता है, उसके बाद जो है आप जानते हैं सरपंच होता है, मुखिया होता है, उसके बाद वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर होता है, उसके बाद आम आदमी होता है। ये सब दर्जे बताते हैं कि अल्लाह ताला की अपनी तखलीक के पीछे के फलसफा का निफाज है, मकसद मशीयत, वरना सब बराबर होते, सब बराबर होते। लेकिन किसी को उस नजर से नहीं देखना है, कम पैसा वाला है, अक्सर माल व अज़्ज़ नफ़रा, है ना। दावा किया कर सूरह कहफ में जुमा के दिन पढ़ना चाहिए, और पहले बड़ा शौक से लोग जुमा के दिन मस्जिद में फजर की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने का एहतमाम करते थे। तो धीरे धीरे सब कमता जा रहा है, घरों में भी पढ़िए, मस्जिद में एक अजीब समा बनता था जुमा के दिन, जब गोल मटोल होकर लोग पढ़ते थे और रोशनी चली जाती थी तो लालटेन को रख दिया जाता था कि पढ़ो इसमें। वो सब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, इन चीज़ों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। तहजीबें हमारी जो है वो मिटती जा रही है। उस सूरह कहफ में दावा किया था ना, नहनु अक्सर अम्वाल व अज़्ज़ नफ़रा, हम बहुत मालदार हैं। पता नहीं लोग क्यों बहुत मालदार हो जाते हैं, मुझको तो आज तक समझ में नहीं आया। वाज़ नफ़रा बहुत, है ना, सुपेरियर जत्थे वाले हैं, बड़ी ताकत है हमारे पास। अभी देखें अमेरिका में क्या हो गया, उस जगह का नाम लेने की भी गुंजाइश समझ में नहीं आती, जहां, है ना, सेलिब्रिटीज, नुमाइंदा समाज और मुआशरा, बल्कि दुनिया के अफराद रहते थे, अश्के बार आंखों से जो वो रो रहे हैं अपने जलते हुए घर और मकान की नजर आतिश हो जाने वाली तस्वीर और मंजरनामे को ज़ारो कदर होते हैं पल भर में। आग की चिंगारी ने पिछले खुतबे में मैंने इस पर बात की थी। तो अब उस दावा की रोशनी में देखिए जो सूरह कहफ में है, नहनु अक्सर अम्वाल व अज़्ज़ नफ़रा, हम बड़े मालदार हैं और हमारा जत्था बड़ा मजबूत है, सब 0 बट्टे सन्नाटा पर चला जाता है।
اس لیے لا یسخر قوم من قوم، کسی بھی چیز میں اللہ نے آپ کو تفوق دیا تو جتانا نہیں ہے، بتانے کا بھی ذکر نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے مدین کے سفر میں، مصر اور مدین کے بیچ کے سفر میں جب تھکے مارے چلے گئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر قال نار، ہم تیرے ہر خیر کے بھیک مانگے ہیں، محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کبھی بھی اپنی مالیت کا، اپنی طاقت کا، اپنے علم کا اور اپنی ہمدانی کا اور اپنے عہدہ و منصب کا ہے نا ایک تو اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور اظہار ہو بھی گیا تو اس میں کبر و ناز نہیں ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے اس اعتبار سے کوئی بھی کمتر ہو اللہ کے یہاں، جبکہ اللہ کے یہاں برتر وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں برتر وہ ہے۔ قرآن مجید کے منطوق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے یہاں برتر وہ ہے جو تقوی سے زیادہ قریب ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ بن رواح حج کے درمیان ایک قافلہ اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، بادشاہ وقت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عطا بن ابو رواح ہے۔ کہا کہ ہمارے ساتھ بھی اتنا جتھا نہیں ہے۔ کہا اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس عمل ہے، اسی لیے لوگوں کا ایک جتھا اس کے پیچھے، اور آپ کے پیچھے صرف آپ کے خدام جاؤ اشم اور نوکر چاکر ہے۔ یہ عطا بن ابو رواح کے ساتھ تابعی تھے، ان کا ذکر ملتا ہے ان کی سیرت میں۔ تو عمل، یہ تقویٰ اور اللہ سے خشیت اور ڈر، للہیت، خلوص، یہ آدمی کے مقام کو بڑا کرتا ہے۔ یہ کپڑے نہیں جو ہم پہنے ہیں، جو آپ پہنے ہوئے ہیں، اور یہ مال نہیں جو ہماری جیب میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، یہ اللہ کے یہاں ہر حال میں، وہ آپ کے بولنے سے تھوڑی ہوگا، یہ ہمارے بولنے سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس تناظر میں کسی کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، لیکن دینے کے پیچھے آزمائش زیادہ ہے، محروم کیے جانے کے پیچھے آزمائش کم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیے جانے کے بعد کی آزمائش کا ذکر پہلے ہے، اور محروم کیے جانے کے بعد والی آزمائش کا ذکر بعد میں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا کسی چیز میں مذاق نہیں اڑائے، بیوٹینس میں، جمال میں، خوبصورتی میں، صحت میں، تندرستی میں، علم میں، مال میں، دولت میں، جاؤ منصب میں، پوری مثال آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بڑے ملک جو اپنے کو سپر پاور کہتا ہے، اس کا حشر اور انجام سامنے ہے۔ اگر اخبارات اور سوشل میڈیا سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تب سبق لینا چاہیے اس پر بیان نہیں ہوگا۔ یہاں صرف یہ کہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ کیوں آپ کمتر سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے اسی کمتر سے آپ کو کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ کا منہ نہیں رہے گا، چونکہ آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی تاخیر کی ہے۔ چرندوں میں، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں ایک جانور کا نام آتا ہے خنفسا، اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں گبریلا۔ صبح سے میں نے تصویر جہاں تھا دکھائی تو کہا یہ وہی چیز ہے جس کو ہم لوگ بھیمرا بولتے ہیں، بھیمرا، اللہ اکبر، بھیمرا ہم لوگ علاقائی زبان میں بولتے ہیں۔ میں نے کئی عورتوں کے سامنے وہ تصویر رکھی تو کہا کہ یہ بھیمرا، مزید تحقیق کیے تو پتہ چلا بھیمرا سے قریب ملتی جلتی شکل والا وہ کیڑا ہے جو گوبروں پر بھی رینگتا رہتا ہے، خنفسا۔ ایک آدمی نے رأى رجل خنفسا، غور کیجئے گا، ایک شخص نے خنفسا گبریلا یا وہی بھنورا نامی سے ملتا جلتا کوئی کیڑا دیکھا تو کہا کہ لماذا خلق اللہ هذا الخلق، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اس کو ایک زخم نکل گیا، غور کیجئے گا، ٹو بی نوٹڈ، قابل درج بات، زخم نکل گیا۔ جتنے اطباء معالج اور ڈاکٹرز تھے سب پریشان ہو گئے، اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار ان بیماری کا علاج رکھا ہے، ہمارا اپروچ وہاں تک ہونا چاہیے۔ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، جو بھی بیماری اللہ نے اس کی دوا نازل کیا ہے، ہمارا اپروچ وہاں تک ہونا چاہیے۔ جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے بعض عزیز بھی ہیں جو خاص طور سے اس ادارے میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تندرستی کے ساتھ اپنی ذمہ داری، سب بچے جو پڑھتے ہیں، جو کہیں عامل ہیں، ورکر ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ صحت مندی کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دینے کی توفیق سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو زخم ہو گیا، سارے معالج اطباء ڈاکٹرز پریشان ہو گئے، زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ خنفسا لاؤ، ایتونی بخنفسا، میرے پاس گبریلا لاؤ، جس کو اس نے کہا تھا اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس کے علاج کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک واحد اکلوتے ڈاکٹر کے ذہن میں گبریلا کو لائے جانے کے تعلق سے یا حوالے سے بتا دیا۔ ایتونی بخنفسا، گبریلا میرے پاس لاؤ، وہی بھنورا سے ملتا جلتا کوئی کیڑا جو گوبروں پہ ہوتا ہے۔
فأحرقها، اس کو اس معالج حکیم اور ڈاکٹر نے جلا دیا اور اس کا جو صفوف اور پاؤڈر تھا اس کے زخم پر رکھ دیا. فبرئ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اور وہاں پر نیچے نصیحت میں، اس واقعے کے بعد نصیحت میں لکھا ہوا ہے ایاک ان تحترق احدا، خبردار کسی کو ہیچ نظر سے مت دیکھنا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تم کو محتاج بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو تم کو اس کا ضرورت مند بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تم کو مجبور کر دے. اور کون چیز پہ اکڑ، کون چیز پہ گھمنڈ، کون چیز پہ غرور، کون چیز پہ اعتراض، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کا کچھ تھوڑی ہے. وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جو مال ہے ہمارا. علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے دانشوروں نے، کہ لوگوں کے پاس جو مال ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی امانت ہوتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کیجئے جو زکوٰۃ اور فطرہ کے تعلق سے ہے، اس کی تفاسیر کو پڑھیے. علماء نے لکھا ہے کہ مال آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. صحت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. علم سے اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا، آپ عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، وکیل ہو گئے، فلسفر ہو گئے، ماسٹر ہو گئے، ٹیچر ہو گئے، کیا کیا ہو گئے. اللہ نے آپ کو اس تعلق سے ایک ذمہ داری دی امانت کی شکل میں، ہے نا، امانت کی شکل میں. وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ کی مالیت ہو سکتی ہے آپ کے پاس امانت کی شکل میں، آپ اس کے مالک کے کل نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، مانگنے والے جو نہیں مانگتے ہیں اور نہیں مانگنے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، سب کا تمہارے مال میں حق ہے. اس لیے ایاک ان تحتقر احدا، اس واقعہ کے بعد ہے یہ گبریلا والا واقعہ. بھمرا نامی چرندہ کی شکل کے دوسرے کیڑے جو گوبروں پہ رہتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو بتایا اور اس کو جلایا گیا اور اس کے زخم پہ رکھا گیا. فبرأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا. تو اس لیے لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، کسی کا مسخرہ نہیں کرے، کسی کا ٹھٹا کسی کے ساتھ نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے اور آپ سب کو دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس میں آپ اس طرح سے خیانت کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب اس کو اترتا ہے تو بربادی کا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے. سورہ کہف والی وہ آیت، نحن اکثر اموال وعز نفرا، اور سب پورا باغ ڈھیر ہو گیا، صبح ہوتے سب ڈھیر ہو گیا، بے پھل ہو گیا، بے نتیجہ ہو گیا، صرف اس وجہ سے اس نے اس کو اپنی ملکیت سمجھا تھا اور ناز کرتے ہوئے کہا تھا نحن اکثر اموال وعز نفرا، بڑے مضبوط جتھے والے ہیں، کوئی جتھا والا نہیں ہے. پل بھر میں سب کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے یہ بھی بولا تھا پچھلے خطبے میں، گھروں میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد، ہے نا، ایسا جھٹکا لگا کہ کئی دنوں تک اس کا تذکرہ ہوا اور لوگ سہمے سے رہے کئی دنوں تک. یہ اللہ کی طاقت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. اسے سبق لینے کے لیے یہ سب منظر نامے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو نہیں کیجئے نا، نہیں کیجئے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئی. بغور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمت سے بہرور کرنے کے بعد آپ کو راستے پر لانے کے لیے پاسبلٹی، سمبھاونا، امکان لاتا ہے، لیکن اسی کا ہم ناجائز استعمال کر کے اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے مکرنے لگتے ہیں، اللہ کے دربار سے بھاگنے لگتے ہیں. تو الٹیمیٹم ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے چھینتا ہے. وہ محرومی بہت خراب ہوتی ہے، وہ محرومی بہت خراب ہوتی ہے جو امتحان و آزمائش کے طور پہ نعمت کی شکل میں آپ کو ملتی ہے اور پھر وہ چھن جاتی ہے. تو وہ محرومی بہت خطرناک ہوتی ہے. بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے رسی جل گئی پر اکڑ نہ گئی والا معاملہ ہوتا ہے. پہلی بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اپنے اندر تواضع لائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا مقام بہت بلند کیا، آپ کا نام روشن کیا. آپ کی سیرت میں آتا ہے شمائل نبوی میں کہ گوشت کو سکھا کے جو بڑھیا کھاتی تھی، ہے نا، اس کے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. کیا بات ہے، اس کے یہاں بھی جا کے بیٹھ جایا کرتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو صحابہ کرام دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے، کہا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، احتراماً کھڑا ہونا ہے، تعظیماً نہیں، فرق سمجھ لیجیے، یعنی بڑا سمجھ کے نہیں کھڑا ہونا ہے، احترام میں کھڑا ہونا ہے، عالم دین ہے احترام میں ہم کو کھڑا ہونا ہے نا، لیکن بڑا سمجھ کے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ اجمیوں کا طریقہ ہے، لیکن علماء نے یہ شورا حدیث نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ الگ چیز ہے احترام، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کیا گیا تھا ہے نا، سجدہ تکریمی تھا، وہ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا تھا، باقی سب نے کیا تھا، معلوم ہے نا، تو جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا، جس وجود نے، فرشتوں نے، تو سجدہ تکریمی کیا تھا، سجدہ تعظیمی نہیں کیا تھا، اور ابلیس نے جو آبجیکشن جتایا تھا اس میں گرچہ وحدانیت کا عکس ہے، توحید کا عکس ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے رات درگاہ ہوا، کہا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا کہ خلقتو من نار و خلقتو من طین، اے اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم کو آگ سے، اور آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، تو جو جلا سکتی ہے وہ سجدہ کیسے کرے گی؟ ریزن نہیں ہوتا ہے، کوئی کارن نہیں ہوتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے آپ کی عقل نہیں چلتی ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑتے ہیں، بس یہاں سے مانا جاتا ہے بات کو، اور اپنا جو ہے نا عقل کا گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نکلو جنت سے، تم ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ یہاں سے، قاد درگاہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتا تھا، اللہ کی وحی آتی تھی، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کی۔ اسپیشلی جب کسی چیز کا ذکر مقصد ہوتا ہے، خصوصاً وشیش روپ سے، تو اس طرح فرماتے ہیں حدیث میں کئی مقام پر، ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، کیا؟ تواضع، نمر بنو، ہمبل، خاکسار، متواضع، آپ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو اس پہ ناز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ till now did not understand، ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی۔ ان تواضع، خاکساری اختیار کرو، تواضع، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر اترائے مت، لائک می از نن، ہم چنی دگرے نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ یہاں تک ابھی میں نے بتایا 5 شکل کا ایک آدمی دنیا میں پایا جاتا ہے، 5 شکل کا، تو کیا 5 مال والا دنیا میں کروڑوں مال والے ہوتے ہیں، کروڑوں شکل خوبصورتی والے ہوتے ہیں، کروڑوں سندرتا والے ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ علم والے ہیں، کروڑوں لوگ عہدہ و منصب والے ہیں، تو پھر آپ کس چیز پہ اترائیے گا؟ حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر و ناز نہیں کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے۔ امام شافعی نے سورہ مریم کی ایک آیت کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی ہے، سن لیجئے، اس کو وہ جب پڑھ رہے تھے تو ان کا بیان ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اب میں جب پڑھ رہا تھا تو میرا دگنا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اب پتہ نہیں آپ سنیں گے تو آپ کا کیا ہوگا۔ سورہ مریم میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، صرف 3 حرف کی ایک آیت، چھوٹی سی، بہت پیاری سی، سورہ مریم کی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یاد رکھو ہم اور آپ تم بول سکتے ہو، پالنہار نہیں بھولے گا تمہاری زیادتی کو، تمہاری بدتمیزی کو، تمہاری شرارت کو، حق مارنے کو، تمہارے ظلم کو، تمہاری بد کرداری کو، بدعملی کو اور بدتمیزی کو اللہ نہیں بھولے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، امام شافعی نے کہا اگر بندہ اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے، کوئی کسی کے ساتھ حد سے سوا نہیں ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ہم آپ وہ یہ سب بول سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں بولتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، بس فرق صرف یہ ہے آپ کے ظلم اور زیادتی پر کوئی کچھ بول دیتا ہے تو آپ کی سزا کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ چپ رہا اور عرش کے مالک کے پاس اس کی آواز پہنچ گئی تو سن لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 حرفی جملوں پر مشتمل دعا نے دنیا کو غرق کر دیا تھا۔ رب انی مغلوب فانتصر، پالنہار میں ستایا ہوا ہوں میری مدد کیجئے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب نہیں بھولے گا، زبان سے جو چاہا بول دیا، جو چاہا ہم نے استعمال کر دیا، جو چاہا ہم نے کر دیا۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب نہیں بول سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے تو یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے
صرف اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، ان کو بتایا تھا، ان کو راہ ہدایت دکھائی تھی، تیری وحدانیت کا پیغام دیا تھا، لیکن ہماری بات نہیں مانی۔ رب انی مغلوب فانتصر، پالنہار ہم ستائے گئے، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ معلوم ہے نا، بیٹا تک کو طوفان نے نہیں چھوڑا، نوح علیہ السلام کے بیٹے تک، کنا بیٹا تھا نا۔ اس ایک ابراہیم نوح علیہ السلام کی 6 حرفی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، صرف 3 دنیا کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کی زیادتی پر چپ ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، اور اگر بول دیتا ہے تو سمجھیے کچھ تخفیف اس میں ہو سکتی ہے، تاکہ ہے نا، اور مشہور ہے حدیث میں دعوت مظلوم کی دعا یا بددعا جو بھی کہہ لیجیے، اور عرش کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے نا، وہ ترنت ایکسپٹ ہوتا ہے، ترنت اللہ کے دربار میں سویکرت ہوتی ہے وہ دعا یا بددعا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمبل بنائیے، خاکسار بنائیے، اور کچھ بھولیے مت، یاد رکھیے وما کان ربک نسیا، اور اگر آپ بھول بھی جاتے تو فرق نہیں پڑتا اللہ رب العالمین کو یا ان کو جن کے تعلق سے آپ بھولنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اچھی بات کیجیے، اچھے انداز میں پیش آئیے، جس کا حق ہے اس کا حق ادا کیجیے۔ آپ کی بات، آپ کے کام، آپ کے اسٹیپ، آپ کے اقدام، اور آپ کے کسی معاملے کے لیے اگرسر ہونے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ معاملہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں تو اند اللہ ماخوذ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ذات باری ہمیں اپنے میں خاکسار بنائے۔ اللہ نے ہم کو کچھ دیا تو ہر وقت اس کا شکرانہ ادا کرے، ہر بات میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا کرم ہے۔ یہ سب الفاظ ہمارے یہاں لوگوں کی زبان پر آتے نہیں ہیں، گالیاں آتی ہیں، ہے نا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ابھی امام صاحب بولیں گے جو بھی نماز پڑھائیں گے، میں پڑھا تھا، وہ لگ رہا ہے تھوڑا زبان کا زیادہ استعمال ہو گیا، امام صاحب سے گزارش کریں گے پڑھا لیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، شکرانے کا رزق ترنت ملتا ہے اگر دل سے نکلے تو، ترنت علماء نے لکھا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سنا اس کی جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ آپ کا نہیں ہے، جو بھی ہے اس پر قدم قدم پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، تب ملے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ذاتی باری ہماری ان کئی گئی باتوں کو پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو ایک ساتھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال کرے، جب تک دنیا میں زندہ رہے۔ اسلام ایمان پر استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ان اللہ و ملائکته یصلون